لڑ رہا ہے، چاہے وہ چارمینوس یا جندرلی، اور اب ولاد ہو، دورہ سلطان، فاتح ہو یا بہادر۔ اسی وجہ سے یہ سیریز بیسڈ ٹرکش سیریز ہے جو کہ ہسٹری سے بہت سلیوٹ کرتی ہے۔ نظرین کرام، صدر اعظم محمود پاشا کو قربانی کے آئندہ سے زخمی کرنے والا ولاد نہ صرف ذہنیت ثبوت ہے بلکہ اس معاملے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر سلطان فاتح نے فونٹس کے محاصرے کے دوران اپنی فوج کا ایک حصہ محمود پاشا کی سربراہی میں کرمانی میں متعین بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو آنے والی قسطوں میں ہم تاریخ کا ایک اور اہم سیریز دیکھنے جا رہا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلند ارادے اور لالچ میں بڑا فرق ہونا ہے۔ جس طرح بہادر اور بے تمیزی میں فرق ہے، تو ولاد تپش کا کام وقت کے ساتھ ساتھ خطرناک سے خطرناک ہوتے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے انصافی کی تنہائی اور اس کے ساتھ وقت سائیکولوجیکل کرائسس، جہاں ایک صرف سلطان اور ولاد کا سین جندرلی اور سلطان فاتح والے یاسین دہرائے گا، وہیں دوسری طرف ولاد کی ناکامی سے سلطان کا اس پر اعتماد متزلزل ہو گیا۔ اور بہت بات یہ ہمیں دکھایا گیا کہ ولاد کا بچپن ایک ناکردہ جرم کی وجہ سے ایک سخت قید میں گزرا جس سے وہ صحیح کی متاثر ہوئی، اور اب سے اس کے درمیان میں ٹینشن میں اضافہ ہوگا۔ اور میں بہت حیران ہوں کہ ولاد کا کردار اداکار جس کا نام ارطغرل ہے، اس بندے کے چہرے تصورات ایک بدی کا اور اثر کرتے ہیں، اور یہ پیور ایول لگتا ہے۔ اور محمود پاشا اور ایمبولیج کے بارے میں آپ میں سے جن ویوز میری دیکھ لی ہے، انہوں نے اس ڈرامے کا واقعات بہتر سمجھ جا رہے ہوں گے۔ اس قسمت ریویوز کا ذکر کیا گیا تھا تو طرابزون میں مہم سرمکار محمود پاشا کا تھا کہ ذاتی طور پر مذاکرات کر کے شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور ایمپررز کو مستحکمات ڈال لی۔ اور اب اگر دیورون کے کردار پر تبصرہ کروں تو پوپ کے رائٹ ہینڈ اس کے بارے میں جو الفاظ کہے تھے اور برائے جنگ میں جو اسکرٹس دکھائے، اس سے واضح دیورون تمام کے طول ایک جنگجو سے مختلف ہے۔ اس کی حیوانیت سے کہانی ایکسائٹمنٹ میں اضافہ ہوگا، اور اس کردار کے بارے میں یہ پہلا امکان یہ ہے کہ یہ جو کرچو دوان سے انتقام لینے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ کرچو کو تو نہیں مار سکے گا مگر اس کے بھائی شاہان کو قتل کر دے گا، اور دوسری پاسبلٹی ہے کہ تاراویح کے مستقبل میں ولاد کی سائیڈ جوائن کر لے گا اور اس کے رائٹ ہینڈ بن جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ولاد جب سلطان فاتح سے بغاوت کرے گا تو اسے اپنی سائیڈ پر کچھ ایسے ساتھی چاہیے ہوں گے جو زندہ رہنگی جیسے ہو۔ اور اچھی بات ہے کہ وہ سلطان فاتح اور ولاد کی امور تھا کہ ان کی جگہ نوتاراس اور پلیٹوس نہ لے سکے، کیونکہ اسی طرح سے ایک ریپیٹیشن ہو جائے گی۔ اور اس کردار کے بارے میں اہم بات یہ بھی ہے کہ ڈرامین اپنے بھائی سے بالکل مختلف ہے، کہ زیادہ ذہین نہیں لیکن ذہانت کی کمی اپنی رنگی سے پوری کرتا ہے۔ نمبر 2 کہ وہ دوستانہ اپنے سپاہیوں کو اصولوں کے ساتھ ہینڈل کرتا تھا، لیکن ڈرامین کے کوئی اصول نہیں، وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنے سپاہی بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ حیدر بہادر کے پرفارمنس ایپیسوڈ میں بہترین تھی، خاص طور پر جب سلمان بطولہ کے فلیش دکھائے گئے۔ اور ناظرین کرام، اب تک کے اداکار نویان کے کردار کے بعد کسی کے کردار میں اتنا فٹ نہیں لگا، لیکن اب پیدا ہو گئی ہے کہ اس جنگ کے بعد ہم بہادر بے کا سیکنڈ ورژن دیکھیں گے، خاص طور پر فونٹس کے محاصرے کے دوران اس کا کردار اہم ہوگا اور یہ اچھی طریقے سے اسٹینڈ آؤٹ کرے گا۔ لیکن نویان کے کردار سے زیادہ شائن کرنے کے لیے بہادر بے کو زیادہ سینز اور زیادہ اختیارات چاہیے، تب یہ صحیح پوٹینشیل دکھا سکے گا۔ اور ناظرین کرام، آنے والے کسی دونوں ٹریلر میں مطابق سنول بے شہزادہ مصطفیٰ کے ساتھ ایک بگی میں اور لگتا ہے کہ کوئی ٹینشن ہے، جبکہ سلطان کے خیمے کے سامنے ابھی ایک ٹینشن اور بے حسن ماحول میں کرچو اور بہادر اور ملالتوی۔ اور اگلے قسط میں فونٹس کی جگہ گنجی اور لڑائی ہوگی، جبکہ درمیان مقابلہ کا تلوار کسی کے رگن سے ہوگا۔ ادھر اسفندیار جب فونٹس اور دارمی سے بلیک میل ہو رہا ہوگا تو دوسری طرف اس کا بھائی اسماعیل بے شامل سے ملاقات کر کے عثمانیوں سے اپنی وفاداری ثابت کر دے گا، جبکہ کرچو اس تمام صورتحال میں بھی زاگانوس بادشاہ کے خلاف لکینا ہے، اس سے مجبور ہو کر